الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه انتہائی معذور احترام قابل تقریر نمازی حضرات، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی ذات عالی بڑی کریم ہے، حد سے زیادہ رحیم ہے، اور رمضان مبارک کے شب و روز میں اللہ کی رحمت کے دریا بہتے ہیں۔ اللہ نے جنت کے دروازے کھول کر جہنم کے دروازے بند کر کے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم فرمایا ہے، ہمارے شیاطین کو بھی قید کر دیا تاکہ یہ میرے مسلمان بندے میری رحمتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رب رحمان کی صفت رحیمیت کو 114 جگہ صرف سورت کے شروع میں بیان کیا گیا ہے، اور پورے قرآن کریم میں کتنی زیادہ مرتبہ بیان کیا گیا ہے وہ بے تحاشا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفت رحیمیت جو ہے وہ ہم پر ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہے، مگر اس کو سمجھنے اور اس صفت کو جو اللہ نے ہم پر کھولی ہوئی ہے اور اس کا منہ دریا کی طرح کھول کے رکھا ہے، یہ وہ مومن بندہ سمجھ سکتا ہے جو جس کی نظریں، جس کی فکر، جس کی سوچ اللہ رب العالمین کی طرف، ورنہ نافرمان ناشکر انسان وہ تو ہر اچھی چیز میں بھی عیب نکال لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہے، قرآن کریم کے چند واقعات سے تھوڑا اندازہ لگاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے،
جبکہ ان کا اصل وطن ملک شام تھا۔ یہ مصر آ کر آباد ہوئے۔ مصر میں جو قوم تھی وہ فرعون اور اس کے لوگ تھے، اور بنی اسرائیل چونکہ اس جگہ کے باشندے نہیں تھے تو وہ مخدوم بن کر، خادم بن کر کے زندگی گزارتے تھے۔ تو فرعون ہی ان کے اوپر بڑا ظلم و ستم اٹھاتے تھے، نوکر چاکر کی حیثیت تھی۔ بہت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری دی، نبوت دی، ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی پیغمبری دی۔ دونوں نے جا کر کے اللہ کے حکم سے فرعون کو بہت سمجھایا۔ بہت سرکش تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سے حالات، واقعات، عذابات سے دوچار کیا تاکہ کچھ سمجھ جائے، عقل لے لے، کچھ اپنے اندر سمجھ پیدا کرے، مگر وہ ماننے والا نہیں تھا۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو لے کر کے نکلے۔ آپ لے کر کے نکلے، دریائے نیل کی طرف چلے گئے۔ تو پیچھے سے فرعون نے دیکھا کہ یہ جا رہے ہیں تو ہمارا تو نوکری چاکری ختم ہو جائے گی، کون ہماری نوکری چاکری کرے گا، اور یہ اس طرح چلے جائیں، ان کا چلے جانا بھی گوارا نہیں تھا، تو پیچھے روانہ ہو گئی۔ اب اللہ کے حکم سے سامنے دریائے نیل ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، دریا رک گیا، 12 راستے بن گئے، اور اس راستوں سے بنی اسرائیل گزرنے لگے۔ آدھا دریا پار کر لیا تھا، فرعون پیچھے آ گیا، اس نے کہا یہ تو میں رب ہوں، اس کے لیے راستے ہیں تو میرے لیے کیوں نہیں؟ وہ بھی اس دریا کے اندر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے دریائے نیل سے پار ہو گئے، اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل کے درمیان میں پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، اللہ نے بنی اسرائیل کو پار کروا دیا دریا، اور فرعون ان کے پیچھے آ گیا۔ وَجُنُودُهُ، فرعون اور اس کا لشکر، بَغْيًا وَعَدْوًا، وہ سرکش تھے، دشمن تھے۔ تو فرمایا کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، اللہ نے اس کو غرق کیا۔ جب وہ غرق ہونے لگا تو کیا کہتا ہے؟ قال آمنت، میں ایمان لایا، انہ، اس ذات پر، لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یہاں پر وہ ایمان لانے کی کوشش کر رہا تھا، آمنتو یا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ تو اس دوران حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ پر مٹی بھری کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کو رحم آ جائے اور اللہ اس کو معاف فرما دے، کیونکہ اس نے بہت سرکشی کی، بہت نافرمانی کی، اللہ کے بہت حکم کی خلاف ورزی کی، نبی کو جھٹلایا، بنی اسرائیل پر طرح طرح کے مظالم اٹھائے، اور اب بھی اللہ رب العالمین بڑے رحیم ہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کو اس کی، اللہ کی رحمت جوش میں آیا، اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تو اتنے رحیم ہیں کہ فرعون کو بھی معاف کر دیتے، مگر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ عذاب کا حقدار ہے، اللہ نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے عبرت بنا دی۔ فرعون کتنی سرکشی کی ہوگی، سوچیں،
اللہ نے اس کو دنیا میں عبرت کا نشان بنایا. زمین، قبر، مٹی اس کو مہیا نہیں ہو سکی. دریا نے بھی اس کی لاش کو باہر پھینکا. زمین قبول کرنے سے انکاری ہے. اللہ نے ایسا اس کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا قارون. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. بہت مالدار تھا. مال ہونے کی کچھ وجوہات تھی، کچھ کاریگری آتی تھی، کچھ سونے کا کام کرتا تھا، دھاتوں سے اور چیزیں بناتا تھا. بڑا مالدار تھا. مالداری بھی ایسی اللہ نے دی تھی کہ بہت زیادہ وسیع کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے. خزانے کتنے ہوں گے، مال کتنا ہوگا، دولت اسباب کتنے ہوں گے، نوکر چاکر، آگے پیچھے خدام، بہت کچھ. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا اور اس کو پیسے دیے اور کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آ کر کے خطبہ دیں، بیان کرنے لگے، عین اس وقت میں آ کر کے کھڑے ہونا اور کہنا کہ اے موسیٰ آپ تو وہی ہے نا کہ جس نے میرے ساتھ ایسے ایسے کیا. جب اس عورت نے آ کر کے یہ الزام تراشی اور بہتان لگایا، صرف تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے. سورہ قصص کے اندر تو فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے الزام سنا، خطبہ چھوڑ کر کے نماز کی طرف متوجہ ہوئے. نماز پڑھی اور پھر کہا کہ ہاں سچ سچ بول کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے. اللہ نے اس پر روک ڈالا. اس عورت نے سچ سچ اگل دیا کہ آپ نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، مجھے قارون نے پیسے دے کر کے برگلایا ہے آپ کے اوپر بہتان لگانے کے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ ہو گئے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگے. یا اللہ اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا، اتنا رسوا کیا، اتنا سب کچھ کیا، آپ اس کو انجام تک پہنچائیں. بد دعائیں کرنے لگے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا زمین آپ کے قبضے میں ہے، جو آپ حکم دے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے، اس کے گھر کو، اس کے اسباب کو، اس کی دولت اور جائیداد کو، اس کے تمام خزانوں کو زمین نے نگلنا شروع کیا. وہ حضرت موسیٰ سے معافیاں مانگتا رہا. حضرت موسیٰ کہتے رہے اس کو نگل لے، پکڑ گرفت کر اندر لے. زمین اس کو اندر لیتی رہی. جب وہ پورا غرق ہو گیا، زمین کے اندر چلا گیا، اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تیرا دل کتنا سخت ہے، اتنا تجھ سے وہ معافیاں مانگتا رہا، تو نے معاف نہیں کیا. مجھے ایک مرتبہ وہ کہتا، مجھ سے معافی مانگتا تو میں اس کو معاف کر دیتا. اللہ اتنے رحیم، اتنے کریم، اتنے بڑے سرکشوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تیار ہے. جو مسلمان بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت وحشی ابن حرب بہت حبشہ کے رہنے والے، بہت طاقتور جسم، نیزہ باز، ہند کے غلام. شرط یہ رکھی تھی کہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دو تو آزاد کر دو. حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا. آپ علیہ السلام کو رلانے کا سبب بنے، غم کا سبب بنے. قرآن کریم میں سورہ فرقان کے اندر اللہ نے ایمان والوں کی کچھ صفات بیان کی. اس میں آگے فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ
وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وہ لوگ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ لوگ بدکاری زناکاری نہیں کرتے، یہ ان کی صفات۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جس نے ایسا کر لیا وہ گناہوں میں پھنس گیا، اس کو سزا ملے گی۔ یضاعف له العذاب، اس پر عذاب دگنا کیا جائے۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس کو ذلیل کر کے اس میں رکھا جائے۔ جب یہ سلسلہ ہوا، جب یہ آیت نازل ہوئی اور وحشی مکہ میں موجود ہے، اس کو یہ آیت پڑھنے کو ملی، تو اس نے خط لکھا، میں یہ سارے کام کر چکا ہوں، شرک میں نے کیا، آپ کو تکلیف میں نے دی، ناحق قتل میں نے کیا، زنا میں کر چکا ہوں، تمام گناہ میں نے کیے، کیا میرے لیے بھی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کہ مجھے معافی مل جائے؟ تو اب دیکھیں یہاں نبی کی صفت رحمت اور اللہ کی رحمت، یہ کتنا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ بھی اپنی رحمت کے دریا بہا رہا ہے، نبی بھی اپنی رحمت اللہ سے چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ میں نے نبی کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ خود بھی رحیم ہے، نبی بھی رحمت والا بھیجا ہے۔ ہاں، اب وہ شخص جو حضرت امیر حمزہ کا قاتل ہے، اب وہ خط لکھ رہا ہے، میں یہ سارے گناہ کر چکا ہوں، کیا میری بھی کچھ گنجائش ہو سکتی ہے؟ ہاں دیکھیں، اب اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ رہی، نبی بھی چاہ رہے ہیں کہ ہاں اس کے لیے کوئی جواب ہو جائے، کہ میں اپنے اللہ سے پوچھ کر کے جواب دوں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں وہ آدمی جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، نیک اعمال کر لے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی برائیوں کو، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت لکھوا کر کے وحشی ابن حرب کو مکہ بھیجی۔ ہاں، رحمت کا دریا بہہ رہا ہے۔ وحشی ابن حرب کو یہ آیت ملی، اس نے کہا کہ اللہ نے اس میں یہ شرط لگائی ہے کہ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جس نے نیک اعمال کیے، اور میں نے اگر مجھے نیک اعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ میرا تو ایمان لانا، توبہ کرنا تو فضول ہو جائے گا، کہ اس میں تو عمل صالح کی شرط لگی ہے۔ اس نے اس شرط کو لکھ کر کے آپ علیہ السلام کی طرف بھیج دیا۔ یہ شرط آپ تک پہنچی، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، نبی رحمت چاہ رہے ہیں، اللہ رحمت کے دریا بہا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے پھر آیت نازل فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو، شرک کرنے والے کو معاف نہیں کریں گے، اور جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ہاں، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ علیہ السلام خوش ہوئے، لکھوائی، اور وحشی ابن حرب کی طرف مکہ روانہ کی۔ آپ مدینہ میں، وحشی ابن حرب مکہ کے اندر ہے۔ ہاں، وہ آیت وہاں روانہ ہوئی، وحشی ابن حرب نے پڑھی، اس نے جواب لکھا کہ اللہ نے اس آیت میں لکھا ہے، فرمایا ہے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہیں گے معاف کر دے۔ اللہ مجھے معاف کرنا نہیں چاہے تو، اللہ مجھے معاف ہی نہ کرنا چاہے تو میرا کیا بنے گا؟ لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے اور اللہ مجھے نہ چاہے تو، یہاں تو اللہ نے یہ شرط رکھی ہے، تو پھر میرا تو فائدہ نہیں ہوا ایمان لانے کا۔ یہ جواب لکھوایا اور آپ علیہ السلام کی طرف بھیج دیا گیا۔ آپ نے اس کے جواب کو پڑھا، سنا، تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نبی رحمت اپنے رب رحمت کی طرف متوجہ ہے کہ اب رب رحمت کی طرف سے کیا رحمت کا دریا بہتا ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے
یا عبادی الذین، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. ہاں، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو وہ مایوس ہوتا ہے جو کافر ہو. ہاں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے. ہاں، تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والے اور رحمت والے. اب دیکھیں یہ آیت نازل ہوئی. اب یہ آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر کے وحشی بن حرب کی طرف بھیجی. وحشی بن حرب مکہ سے مدینہ آئے اور آ کر کے اسلام قبول کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے وحشی، میرے سامنے مت بیٹھا کرو، میرے پیچھے بیٹھا کرو، تمہیں دیکھ کر کے مجھے میرے چچا کا غم تازہ ہوتا ہے. وحشی ابن حرب مسلمان ہوئے جو دشمن ہیں، چچا کے قاتل ہیں، محبوب چچا ہیں. ہاں، آپ علیہ السلام کا غم کا سبب بنا ہے. ایسے شخص کے لیے، ایسے شخص کی مغفرت اور ایمان کے لیے اللہ اپنا قرآن نازل فرما رہا ہے. نبی اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. ہاں، کتنا بڑا مقام ہو، اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے. ہم دو رحیمین کریمین کے درمیان ہیں. مومن بندہ دو رحیم کریم ذات کے درمیان ہے، ایک اللہ، ایک نبی رحمت، ایک رب رحمت. ہاں، ایک بندہ ہے ان کے درمیان. آپ کی رحمت کیا ہے؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ نے تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، جو تمہاری طرف بہت زیادہ متوجہ، تمہارے اوپر تمہاری مغفرت کا حریص ہے اور بہت زیادہ نرم دل اور رحم کرنے والا ہے. حضرت عبداللہ بن ابی، منافق، سردار یہودیوں کا، ظاہراً مسلمان ہیں، اندر منافق اور یہودی ہیں. حضرت ان کے بیٹے حضرت عبداللہ، وہ صادق ہیں، سچے مسلمان ہیں. عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا. بیٹا آیا، کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جو ہے وہ اپنا کرتا دے دیں تاکہ میں اپنے باپ کو پہنا دوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے مغفرت ہو جائے. آپ نے اپنا کرتا دے دیا. پھر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ میرے والد کا جنازہ پڑھائیں گے؟ فرمایا ہاں پڑھاؤں گا. حضرت عمر سامنے آئے، یا رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ منافق ہے، منافقوں کا سردار ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں؟ آپ علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے جنازہ پڑھایا. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو میرے جنازے پڑھانے کی وجہ سے معاف کر دے. قبر میں اتارا اس کو، اپنے منہ کا لعاب اس کے منہ میں اتارا. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی رحمت اپنی رحمت کے دریا بہا رہے ہیں. ہاں، حضرت عمر سامنے ہیں مگر نبی اپنا کام کرتے جا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان منافقین کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے. سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. ہاں، فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اگر آپ اس کے لیے 70 دفعہ استغفار کریں گے تب بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو کہ اللہ 70 دفعہ سے زیادہ مغفرت کرنے پر اس کو معاف کر دیں گے تو میں 70 دفعہ سے زیادہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں. ہاں، سوچیں، یہ ہمارے نبی کتنی رحمتوں کے. جنت قیامت کا منظر ہوگا، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، آپ نور کے ممبر پہ آپ کو بٹھایا جائے گا، کہا جائے گا کہ آپ اس نور کے ممبر پہ بیٹھے. فرمایا کہ میں نہیں بیٹھ سکتا، یہ تو مجھے اڑا کر کے جنت میں لے جائے گا. میرے جو لوگ جہنم میں پھنسے ان کو کون نجات دلائے گا؟ آپ مقام محمود پر جا کر کھڑے ہوں گے. ہاں، پھر اللہ سے دعا کریں گے کہ میری وجہ سے
میری ساری امت کو معاف کیا جائے، ایک ایک آدمی کو جہنم سے نکالا جائے، آپ امت کی شفاعت فرمائیں۔ اس وقت بھی امت کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا، حضرت جبریل آئے کہ اللہ ملاقات چاہتے ہیں، فرمایا کہ میں ایسے نہیں جاتا، جاؤ پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا بنے گا۔ فرمایا ہاں، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں اطمینان دلایا، اطمینان کا یقین دلایا گیا، اطمینان کا یقین دلایا گیا۔ پھر آپ نے رخت سفر باندھا ہے۔ اتنے رحیم اللہ، اتنا رحیم ہمارا نبی، جو ہر اعتبار سے مسلمانوں پر رحمت ہی رحمت ہے، سراپا رحمت ہے۔ وہ رمضان کے مہینے میں، اتنی رحمتوں والے مہینے میں اللہ نے اپنے رحمت کی دریا بہائے۔ اگر مسلمان صرف اور صرف اتنا کام ہے، ایک طرف رب ہے، ایک طرف رب کا نبی ہے، دونوں رحمت لے کے کھڑے ہیں، بس مومن بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ توبہ کرے، یہ توبہ کرے، اللہ کی طرف آئے۔ یہ رمضان کے آخری ایام اور یہ اعتکاف کی راتیں، شب قدر کی راتیں، اللہ سے اپنے آپ کو منوانے کی راتیں، اللہ سے اپنی معافی لینے کی راتیں، جہنم سے آزادی کی راتیں، اور یہ دن اور یہ رات اور یہ سحر اور یہ افطار اللہ سے مانگنے کے وقت، اگر مسلمان بندہ اپنے آپ کی اب بھی بخشش نہ کروا سکے، ہاں، جو رب اتنا رحمت کے دریا لے کر کے بیٹھا ہو، جو نبی اتنی رحمت کی امید دلا کر کے گیا ہو، ہاں، پھر بھی مسلمان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنی بخشش نہ کروائے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش نہ کرے، تو کتنی کم قسمتی ہے، کتنی کم نصیبی ہے۔ ہاں میرے دوستو، اتنی رحمت والے اللہ کے سامنے، اتنی رحمت والے نبی کے سامنے ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ نے اتنی رحمت کے دریا بہائے تھے مگر ہمارا دل ہی نہیں پسیجا، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے۔ ہاں تو میرے دوستو، اللہ نے بہت کرم فرمایا ہے، بہت اچھا وقت دیا ہے، صحت دی ہے، زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، راتیں دی ہے، دن دیے ہیں، سحر افطار کے وقت دیے ہیں، عبادت کے لیے زندگی دی ہے، سارے اسباب اللہ نے مہیا رکھے ہیں، خود اللہ معافی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ فرمایا استغفار کرو سحری کے وقت میں، قرآن پڑھو سحری کے وقت میں، انوارات کی بارش کر دوں گا، رحمت کے دریا بہا دوں گا، ساری چیزیں اللہ لے کر کے تیار ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کی رحمت کے دریا سے فائدہ اٹھا لو۔ ہاں، اس وقت میں اپنی مغفرت کے پروانے حاصل کر لو، اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ہاں، اللہ سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی مغفرت کروائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔